بات ہے کہ ان کو اس قدر شاعری کی سمجھ ہے، یہ مطلب سمجھتی ہیں کہ ہم شاعری میں اردو میں کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کی اجازت سے. بالکل. اور سنانے سے پہلے آپ تھوڑا سا شاعری کا تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ کیوں آپ نے لکھی، جیسے یہ شاعری جو آپ سنانے جا رہے ہیں وہ سونے کے پنجرے والے کے پیچھے مجھے پتا ایک چھوٹی سی کہانی ہے، تو اب تھوڑا سا وہ ہمارے ناظرین سامعین کو تھوڑا یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو شاعرہ ہوتی ہے وہ شاعری کیسے پیدا ہوتی ہے یا کس طرح سے آپ یہ شروع کریں. یہ تو بہت مشکل بات ہے. اصل میں جب ہم یورپی ادب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو جسے کہتے ہیں نا برڈ ان دا کیج، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ یورپ سے آیا ہے. حالانکہ یورپ میں یہ نہیں ہے. سب سے پہلے امیر خسرو نے 12ویں-13ویں صدی میں، ہم ساری عورتیں لہک لہک کے نہیں گاتی ہیں بابل تیرے ہم تو بابل تیرے آنگن کی چڑیاں، ساڈا چڑیاں دا چمبا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا. ہم تو بابل تیرے کھونٹے کی گئیاں، بس ادھر لے جاؤ، ادھر ابا کے کھونٹے سے نئے کھونٹے میں چل. تو آپ یہ دیکھیں اردو زبان اتنی زرخیز ہے، اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ رچ، اتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اردو زبان میں نہیں. پرابلم کیا ہے کہ تحقیق نہیں ہے. ہمارے ہاں وہی پرانی چیزیں یہاں پہ لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی ڈینمارک میں، لیکن جب میں نے یہ چیزیں لکھی تو ہماری جو ڈینش شاعرات جو اس میں شامل ہیں، کیولن تیل والوں نے مجھے یہ نظمیں جو ہیں وہ دی بغیر کسی بھی پیمنٹ کے. تو وہ حیران ہوگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری تو نانیاں دادیاں اس کے پیچھے وہ لہک لہک کے کھاتی ہیں کاہے کو بیاہی بدیس، ہم تو بابل تیرے کھونٹے کی گئیاں، ہے نا. پھر وہ کہتی ہیں ہم تو بابل تیرے آنگن کی چڑیاں، ہم تو بابل تورے بولے کی کلیاں. تو یہ جو کلی ہے یہ کرسچینٹی کے زمانے سے، یہ جوڈائزم کے زمانے سے ورجینٹی کا استعارہ ہے. تو میں نے چیزوں کو جوڑا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا، تو یہ میں نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ ہم بتائیں کہ اردو بہت زرخیز ہے اور ہم لوگ بھی یہ باتیں زمانے کی کہہ رہے ہیں. تو میں پیش کرتی ہوں. مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، انا کے بند کمرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. اور مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مگر سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. تو یہ شعر ان کو بہت پسند ہے. زیادہ تر لوگ اسی کی فرمائش کرتے ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اردو زبان میں ہر طرح کا مضمون باندھا جا چکا ہے، کچھ بھی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور دوسری غزل جو ان کو بہت پسند آتی ہے اور جو میں نے اس کتاب میں شامل کی، اور میں فرق بتانا چاہ رہی تھی کہ ڈینش شاعرات کا اور اردو کی شاعرات کا یہ فرق ہے کہ ڈینش شاعرات مسلسل پڑھتی ہیں، فوفیڈا اسکول میں جا رہی ہیں، مسلسل کورسز کر رہی ہیں، مسلسل ورک شاپس کر رہی ہیں. یعنی جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو ہر وقت ورک شاپس آ رہی ہیں، اس کے کورسز آ رہی ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہیں، دوائیاں نہیں آ رہی ہیں. انسان تو وہی پرانا ہے لیکن اس کی دوائیاں اور امراض نہیں ہیں. اسی طرح جو ایک شاعر ہے اور جو ایک رائٹر ہے وہ کتاب سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. تو یہ میں شعر پیش کر دیتی ہوں. سنائیے. جی عرض کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، عجز ہنر ہی سہی، ایک صدف ہی سہی، ایک گوہر ہی سہی. اب دیا تو نہیں خود اجالا ہے ہم، اب دیا تو نہیں خود اجالا ہے ہم، راہ مشکل سہی پرخطر ہی سہی. دل میں تعمیر نو کے ہیں پھر ولولے، پھر شکستہ میرے بام و در ہی سہی. اور میرے ہاتھوں میں چابی ہے تحقیق کی، میرے ہاتھوں میں چابی ہے تحقیق کی، لاکھ تنہا سہی بے ہنر ہی سہی. تو یہ اس کا ترجمہ ڈینشوں کے لیے بھی کیا تھا کہ ٹنل کے آخر میں، پرانے زمانے میں سرنگ کے آخر میں بھی روشنی ہوتی تھی، لیکن اب تو آج کل کی جو سرنگ ہے آپ دیکھیں اس میں تو برقی کمکمے لگے ہوئے ہیں. ہمارا سفر تو بہت آسان ہے. اور یہ جو ایک آخری غزل ہے یہ میں سلطان محمود گوندل کی نظر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم دونوں کا سفر ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا تعاون، ہمارا کام، ہمارے پروگرام، ہمارے سیمینار اور ہماری جو ہیں کانفرنسز وہ ہم نے اکٹھے کی، ٹی وی لنک والوں کے ساتھ مل کر کی. ماشاءاللہ ایک طویل سفر ہے 20 برس کا. تو میں اس کی نظر کرتی ہوں. زلفو لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں، زلفو لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں، میں اب تیری مرضی کے جہانوں میں نہیں ہوں. تو حسن و نزاکت کی نمائش میں نہ الجھا، تو حسن و نزاکت کی نمائش میں نہ الجھا، اب میں تیرے طے کردہ ٹھکانوں میں نہیں ہوں. اور جینے کے لیے اپنی الگ سوچ ہے میری، جینے کے لیے اپنی
الگ سوچ ہے میری، میں حسن و جوانی کی دکانوں میں نہیں ہوں. اچھا، یہ کتاب یہ اردو سائنس بورڈ نے چھاپی ہے، اور اس کی بھی یہی تھا کہ میرا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا، تو وہاں سے مجھے انہوں نے پوچھا کہ ڈینمارک میں آپ تو نیلس بوہر کے شہر سے آئی ہیں. میں پہلے عام طور پہ اچھا میں ہینس کرسچن اینڈرسن کے شہر سے ہوں، سب یہی کہتے تھے وہ صدف آئی ہیں ہینس کرسچن اینڈرسن کے شہر سے. پھر آپ تو نیلس بوہر کی دنیا سے آئی ہیں، تو پھر یہ ہوا کہ آپ کیوں نہیں اس کے اوپر لکھتی. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا فزکس کو سمجھنا، لیکن فزکس شاعری ہے، فزکس پوری شاعری ہے. الیکٹرون کی دنیا، نیوٹرون کی دنیا، ایٹم کی دنیا. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ اگر ذرے کا دل چورے جگر لہو خورشید کا نکلے، اگر ذرے کا دل چیرے. تو میں نے پھر شاعری کو اور سائنس کو ملانے کی کوشش کی، اور میں نے نہیں کوشش کی، ہمارا جرمن گوئٹے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ سائنس اور وین پوئٹری اینڈ سائنس میٹ. ہمیشہ شاعر نے خواب دیکھا چاند پہ جانے کا، اور ہزاروں سال کے بعد انسان چاند پہ گیا. سائنس نے بعد، شاعر نے سمندر کے نیچے ٹریول کرنے کا خواب دیکھا، اور پھر سائنس جو ہے وہ وہاں پہنچی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈریم اور لٹریچر اکٹھا چلا رہے ہوتے ہیں، بس شوق تھا. وہی نا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کیسے چوز، میں سبجیکٹ کیسے آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ میں نے یہ لکھنا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے دوران بہت ساری چیزیں میں اس لیے بھی لکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا. پاکستان میں تو بہت ہی ان کے لیے مشکل چیز تھی کہ ڈینمارک کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے. اگر تراجم ہوئے بھی ہیں تو اکا دکا کہانیوں کی یہ، لیکن ایک چیز بنانی کے ریسرچ کر کے لانی کہ یہ کہاں سے لینگویج آ رہی ہے، کہاں چلی ہے، تو یہ سارا پھر میں نے اکٹھا کر دیا. ریسرچ سے مجھے یہ بھی ذہن آیا کہ آپ تو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. جی تو ہاں، مجھے کوشش بتائیں کر کون رہی سی ہوں. چیز ہے جو آپ نہیں کر رہی. تو پی ایچ ڈی کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کو خیال کیسے آ گیا کہ آپ اب اتنا کچھ ماشاءاللہ آپ نے حاصل بھی کر لیا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمی رہ گئی جو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب میں نے پی ایچ ڈی بھی کرنی، وہ بھی یہاں سے نہیں، وہ لندن سے کر رہی ہیں. نہیں، کمی کی بات ہی تھی. جب میں ڈینمارک آئی آج سے 30 برس پہلے، تو آنے سے پہلے یہ طے تھا کہ میں ڈینمارک پڑھوں گی جا کر. یہ کوئی نیا خواب نہیں ہے، یہ طے تھا. میرے والد صاحب نے بھی، جب میں یہاں آئی، ظاہر ہے آپ کی شادی ہوتی ہے تو اب میرا ایک ہی تقاضا یہ مجھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں ظاہر پی ایچ ڈی کروں گی، جو ہائیسٹ لیول ہے میں وہ پڑھوں گی. اور شروع سے یہ تھا کہ لٹریچر ہی پڑھوں گی، اور انگریزی لٹریچر ہمیشہ سے. میں نے سائیکالوجی اور انگلش لٹریچر یہ میرا مین رہا ہے، یعنی یہ میرے لیے نئی چیز نہیں تھی جب میں ڈینمارک آئی. تو پھر وہ خواب تھا. پھر ہماری بیٹی صاحبہ پی ایچ ڈی کی طرف چلی گئی، پھر ہمارے بیٹے صاحب جمپ لگا کے لینگویج کی طرف چلے گئے. تو میری باری کب آئے گی؟ تو جب میری باری آئی تو میں نے انگریزی لٹریچر میں پی ایچ ڈی شروع کر دی، اور انگلینڈ سے ہی کی تاکہ میں اس ماحول میں رہ کے کروں. تو ابھی جاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم جو ہے یہ سب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہے. ہم دعا کرتے ہیں آپ کامیابی اس میں بھی آپ کی کامیابی ہو، آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. ہاں، تو اب یہ ہے کہ آج جو ہے آپ سے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور یہ جو آج ہم پہلا پروگرام سٹارٹ کیا ہم نے، جو پاکستانی ان ڈینمارک ود رخسانہ علی، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوئے گی آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی شخصیات سے ملاقات کرائیں گے جن کے بارے میں آپ سنیں گے، دیکھیں گے، اور آپ کا بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم مزید ان کے بارے میں جانیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سہارا نیوز کا، شکریہ ادا صدف مرزا صاحب کا، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ناظرین سامعین کو آپ نے ٹائم دیا. ایسی کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ حاضر ہوں. اور مجھ پہ یہ قطعی طور پہ ایک الزام ہے کہ میں ملتی نہیں ہوں. ہاں، انٹرویوز میں اسی لیے میں اس سے جھجک آتی ہے مجھے، میں نہیں کرتی کہ انٹرویو دینے کے لیے پہلے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں. آپ ایسے ہی بس بیٹھ جائیں انٹرویو دینے کے لیے، مجھے مشکل لگتا ہے. نہیں تو ماشاءاللہ جو میں دیکھتی ہوں، جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ٹاپکس جو ہے نا ڈفرینٹ سائڈ، مطلب ان کا کوئی آپس میں کوئی لائن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو کیسے آپ سوچتی ہیں. تو آج ان سوالوں کا بھی جواب مل گیا، تو بہت بہت شکریہ. تو ہم سہارا نیوز کی طرف سے آپ سے شکریہ بولتے ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ ہم ناظرین سامعین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہماری جو ہے یہ جو پروگرام کو آپ نے بھی انجوائے کیا. اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئی شخص کے ساتھ آؤں گی. آپ کے اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.